کوئی جادو نہیں ہوتا، بندے کے ایمان کی کمزوری ہوتی ہے اور کسی کے زیر اثر آ جاتا ہے۔ ایمان اللہ پر کامل ہو، توکل مکمل ہو، تو میں چیلنج دیتا ہوں، مجھے ایک لمحے کے لیے کبھی کسی جادوگر سے ڈر نہیں لگا، کسی کے گھر کھاتے ہوئے ڈر نہیں لگا کہ اس نے تعویذ نہ کروا دی ہو۔ میرا رب میرے ساتھ ہے، پھر بھی ڈر ہے۔ تو اگر میرا یہ حال ہے تو میرے نبی کا کیا حال ہوگا؟ لہذا سب سے پہلے ہمیں اپنے ایمان کا جائزہ لینا۔ ہشام نے اپنے ایمان کا جواب دینا ہے، ہم نے اپنے ایمان کا جواب دینا ہے۔ ہم اس پر ایمان نہیں رکھتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا تھا۔ اور دیکھیں نا، عقل بھی آدمی استعمال کرتا ہے۔ مولوی حضرات تو ہم لوگوں کو سمجھتے نہیں کہ ہمارے اندر بھی کوئی عقل نام کی کوئی چیز ہے، ساری ان کو اللہ پاک نے بانٹ دی۔ کہ ایک ایسا واقعہ جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے سورج کا واپس آنا، او بھائی ایسا واقعہ ساری دنیا کو دیکھنا چاہیے تھا، پورے مدینے کو بتانا چاہیے تھا۔ اسی طرح یہ جادو کا واقعہ، مدینے والوں کو خبر ہی نہیں ہوئی 131 ہجری، جب اس روایت کو کنفرم کرنے والا کوئی بندہ زندہ نہیں رہا کہ کسی سے جا کے بندہ پوچھ لیتا کہ یہ ہشام جو بات کر رہا ہے یہ واقعی صحیح ہے۔ سارے بندے مر گئے۔ عراق سے خبر آئی ہے کہ حضور پر مدینے میں جادو ہوا ہے۔ 131 سال مدینے والوں کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ حضور پر جادو ہوا تھا۔ اسی طرح اسی راوی کی اسی دور کی یہ حدیث ہے 6 سال والی، کہ 6 سال کی عمر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا۔ اب دیکھیے بخاری میں اس کا علاج موجود ہے، اگر عقل کھولے نا آدمی۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 6 سال کی عمر میں نکاح کیا ہے تو آپ کی پیدائش بنتی ہے سن 5 نبوی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5 نبوی، یعنی اعلان نبوت کے 5 سال بعد یہ پیدا ہوتی ہیں، اگر 6 سال والی مانی جائے۔ کتاب التفسیر میں امام بخاری حدیث لے کر آئے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب سورہ القمر نازل ہوئی اور اس میں اللہ پاک نے یہ آیت نازل فرمائی وَالسَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُ، أَدْهَى وَأَمَرُ، قیامت ان کی اپوائنٹمنٹ ہے، قیامت کو ہم ان کو نپٹیں گے، وہاں ریزلٹ نکلے گا، اور قیامت بڑی ہی خوفناک، دہشتناک اور بڑی کڑوا ایونٹ ہے۔ فرمایا جب یہ آیت نازل ہوئی تو کنت جاریتن، جاریہ 5 سال سے اوپر جو لڑکی ہوتی ہے اس کو کہتے، کنت جاریتن العب، میں یہ آیت پڑھتی پھرتی تھی اور دوڑتی پھرتی تھی۔ کوئی جملہ چڑھ جاتا نا۔ اب اگر بخاری ہی کی اس حدیث کو لیا جائے تو یہ سورت نازل ہوئی ہے سن 4 نبوی کو، سمجھ لگی؟ 4 نبوی کو نازل ہوئی ہے، اور یہ اس وقت اگر 5 سال یا اس سے زیادہ تھی تو اس کا مطلب ہے کہ اعلان نبوت سے 1-2 سال یہ پہلے پیدا ہو چکی تھی۔ دور نہ جائیں آپ، بخاری سے اس کو سیدھا کر لیں۔ ہمارے علماء کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ چونکہ بخاری میں پیچھے گزر چکا ہے کہ 6 سال کی عمر میں آپ کی شادی ہوئی تھی، لہذا سورہ قمر کے نازل ہوتے ہوئے یہ اس وقت ان کو ہونا نہیں چاہیے، عائشہ صدیقہ کو ہونا نہیں چاہیے، انہوں نے کسی سے سن لیا ہوگا۔ وہ کہتی ہیں میں کھیلتی پھرتی تھی، مولوی صاحب کہتے ہیں چونکہ انہوں نے پیرامیٹر وہ رکھا نا، فٹا جو ہے وہ 6 سال والا رکھا ہے، حالانکہ فٹا اس کو رکھتے تو وہ 6 سال سیدھے ہو جاتے، بخاری سے ہی سیدھے ہو جاتے،
لیکن چونکہ ہمارے مولوی کے دماغ میں پھنسی ہوئی ہے 6 سال، کرتا کوئی بھی نہیں. یہ بھی صرف ایک ہی بندے نے کیا ہے پوری امت اسلامیہ میں. کہتے تھے عربوں میں رواج ہوتا تھا. بھائی رواج ہوتا ہے تو کوئی 2-3 مثالیں دے دو نا یار، کہ فلاں بندے نے بھی 6 سال کی لڑکی سے شادی کی تھی. اس حال میں قرآن حکیم کہتا ہے کہ نکاح کی ایک ایسی کامن عمر ہے کہ جو سارے مذاہب، ساری قوموں میں نون ہے، معروف ہے. قرآن حکیم یہ کہتا ہے کہ شادی کی عمر اس کے لیے شریعت بنانے کی ضرورت نہیں، یہ انسانی فطرت اور کامن سینس میں رکھا گیا. ہر مذہب اور قوم، ایون کہ اگر کوئی لا مذہب ہے تو اسے بھی پتا کہ شادی کی عمر کون سی ہوتی ہے. اور یار کسان کو یہ پتا ہوتا ہے کہ وچھی کب رلانی ہے، اس کو بھی اس کی عمر کا پتا ہوتا ہے کہ اب اس کو ملانا چاہیے. قرآن کہتا ہے وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، یتیموں کو ٹیسٹ کرتے رہو، ان کی عقل کو، یہاں تک کہ وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں. عمر نہیں لکھی اس لیے کہ ہر مذہب، سکھوں کو بھی پتا بیٹی کب بیانی، ہندوؤں کو بھی پتا ہے بیٹی کی شادی کی عمر کون سی ہے. پھر